عمران صاحب وہ 11 جولائی کی جو ٹاکس تھیں ٹیکنیکل لیول کی وہ ہو رہی ہیں یا نہیں ہوگی؟ سر وہ پارشلی جو ٹاکس ہے نا کچھ ایشوز پہ وہ قطر میں ہو رہی تھی تھرو آؤٹ، وہ بند نہیں ہوئی، لیکن جو فارمل راؤنڈ ہونا تھا وہ شاید اب 15 پہ چلا جائے گا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ان کے اٹیکس ہوئے، شاید 14 یا 15 پہ ہو جائے۔ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا ایم او یو ٹوٹ گیا، جو ثالثی ختم ہو گئی، تو ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح ہوگا، یہ روز لگا کرے گا کہ ایم او یو ٹوٹ گیا، روز لگا کرے گا کہ جنگ شروع ہو گئی، کیونکہ ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنسیز بہت اسٹرانگ ہیں، اور خامنہئی شہید کے جنازے کے بعد ایران میں نیشنلسٹ سینٹیمنٹ، یونٹی آف پرپز بہت زیادہ اسٹرانگ تھا۔ دو ملکی آپ کے ساتھ جی سی سی میں کھڑے ہیں، قطر اور سعودی عرب۔ آپ قطر اور سعودی عرب کے جہازوں پر تو بمباری نہ کریں۔ یہ بالکل صحیح ہے، بلکہ جارڈن پہ بھی میزائلز گئی ہیں، جس کے اوپر وہاں الارمز ہوئے ہیں۔ ان 60 دنوں میں ریسٹرینٹ کر لے، ذرا دیکھے تو صحیح کہ دوسری سائڈ آفر کیا کر رہی ہے۔ لیکن آج جو ایران پر سٹرائکس ہوئی ہیں وہ امریکہ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں کی ہیں، اور کوئی پتہ نہیں لگ رہا کس نے کی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ اسرائیل نے کی ہیں، لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے میں نے بھی نہیں کی ہیں، تو وہ کس نے کی ہیں؟ جی وہ تمام سٹرائکس ہمارے نالج کے مطابق ساری امریکہ نے کی ہیں۔ ترکی جو روس سے S-400 لے رہا تھا، وہ اس نے کسی عرب ملک کو بیچنے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ امریکہ سے F-35 لے سکے۔ ٹرکی کے لیے F-35 بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹرکی ایک اپنا طیارہ بھی بہت ایڈوانسڈ 5th جنریشن بنا رہا ہے، لیکن اس میں ٹائم لگنا ہے، اور اس میں سنا ہے پاکستان بھی ٹرین کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ بلوچستان کی گریٹ گیم کیا ہے؟ دیکھیں بہت حالات خراب ہو گئے ہیں، کشیدہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے وہاں منگی ڈیم کے اوپر جو کچھ ہوا ہے، یونی فوکل اٹیک کیے ہیں ایک جگہ پہ بلوچستان میں، تو پاکستان آرمی نے ان کو نیوٹرلائز کر لیا، کافی حد تک کنٹرول کر لیا۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے 4 متفرق علاقوں میں جو ڈیفرنٹ ایریاز میں تھے ان پہ ایک ساتھ اٹیک کیا۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں عمران علی صاحب، آپ سب ان کو جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ایک صورتحال ایران کی ہے، آبنائے ہرمز دوبارہ بند ہے، 11 تاریخ کو ٹاکس ہونی ہیں، کل ٹاکس ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ ان سے جانیں گے، اور کچھ بلوچستان کے حالات کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کچھ افغانستان ہے، کچھ عرب ممالک بھی اس میں ملوث ہیں، اس پر بھی ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم عمران صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم سر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ عمران صاحب وہ 11 جولائی کی جو ٹاکس تھیں ٹیکنیکل لیول کی وہ ہو رہی ہیں یا نہیں ہوں گی؟ سر وہ پارشلی جو ٹاکس ہے نا کچھ ایشوز پہ وہ قطر میں ہو رہی تھی تھرو آؤٹ، وہ بند نہیں ہوئی، لیکن جو فارمل راؤنڈ ہونا تھا وہ شاید اب 15 پہ چلا جائے گا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ان کے اٹیکس ہوئے، شاید 14 یا 15 پہ ہو جائے۔ اچھا 15 کو ہوں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ صاحب نے کہا تھا ایم او یو ٹوٹ گیا، جو ثالثی ختم ہو گئی، تو ایسا نہیں ہوا، ٹیکنیکل لیول ٹاکس بھی ہو رہی ہیں اور مذاکرات بھی جاری ہیں اور لڑائی بھی جاری ہے۔ جی ہاں، یہ میں نے اور آپ نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ یہ اسی طرح ہوگا، یہ روز لگا کرے گا کہ ایم او یو ٹوٹ گیا، روز لگا کرے گا کہ جنگ شروع ہو گئی، کیونکہ ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنسیز بہت اسٹرانگ ہیں، اور خامنہئی شہید کے جنازے کے بعد ایران میں نیشنلسٹ سینٹیمنٹ، یونٹی آف پرپز بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، تو انہوں نے اپنا ہرمز پہ ایک اسٹرانگ سٹانس لیا۔ اگر تو وہ باہر نہ آتا کہ انہوں نے 3 کنٹینرز کو کیا، تو شاید امریکہ بھی اٹیک نہ کرتا، لیکن امریکہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایران کو اپر ہینڈ ملتا ہوا دکھائی دے، تو انہوں نے کافی میسو بمبارڈمنٹ کی اس دفعہ۔ جو جنگ کے بعد جتنی بمبارڈمنٹس ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو ایک آفیشیل مومنٹم ہے ٹاکس کا وہ جاری ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تھا نا سر ٹرمپ صاحب سے کہ اس کا مطلب ہے اوور ہے، تو انہوں نے ایک بڑا سا پاز لیا تھا، اور پاز کے بعد کہا تھا ہاں میری طرف سے تو اٹس اوور، یعنی کہ وہ اس کو اوور نہیں کرنا چاہتے۔ اوور شاید کبھی نہ ہو، لیکن اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے۔ نہیں، بس ایران کے لیے اب کیا انٹرسٹ ہوا؟ سینکشنز بھی ختم ہو گئیں، اور سینکشنز دوبارہ لگ گئیں، جو ایک ویور ملا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو ایران کو تو نقصان ہی ہوا یہ 2 جہازوں پہ بمباری کرنے کا۔ ایران اپنی سوورنٹی چاہتا ہے، اپنا ہرمز کے اوپر سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور جب یہ ٹاکس آگے جائیں گی تو پھر وہ دوبارہ ان کو ویور مل جائے گا، ہر چیز ہو جائے گی۔ اگر یہ ٹاکس آگے بڑھتی ہیں اور وہاں پاکستان بھی ہوتا ہے، قطر بھی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں واپس آ جائیں گی۔ یہ ایک ٹیمپریری سیٹ بیک تھا، جب لوگ
پورا جنازہ پڑھ چکے تھے ٹاکس کو، اس وقت بھی میرا آپ کا یہ کہ ان ٹاکس کو چانس دیا جائے گا. یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی اتنی بڑی ایسکلیشن ہو جائے جو کسی کے کنٹرول میں نہ ہو، جو ہو سکتا ہے ان معاملات میں، تو تب وہ ہوگا، لیکن ابھی تک یہ نہیں ہوا. اچھا نہیں، ابھی تک نہیں ہوا. مجھے سمجھ نہیں آئی لوگوں کو. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ایران، مطلب ایران کے ہاتھ سے کوئی آبنائے حرمت چھین کے تو نہیں لے جائے گا نا، کوئی اس کا جغرافی تو نہیں چینج کر سکتا. دو جہاز گزر بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو اتنا چھوٹا دل تو نہیں کرنا چاہیے کہ دو جہاز گزر گئے ہیں تو میری سوورینٹی ختم ہو گئی ہے. آپ کسی بھی جی، وقت کسی جہاز کو میزائل مار سکتے ہیں، آپ کی ٹیکنالوجی ہے. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. یہ جو ممالک ہوتے ہیں نا، یہ پرفیکٹ ڈیسیجن میکرز نہیں ہوتے. اس وقت جذبہ، ایموشن، اتنی چیزیں ہیں. اگر مصلحت، عقل مندی اور مصلحت سے کام لیں تو جغرافی تو کہیں نہیں جا رہی، جیسا آپ نے فرمایا. آپ جانے دیں ابھی ان 60 دنوں میں آپ سکون سے دیکھیں امریکہ کیا آپ کو آفر کر رہا ہے. دیکھیں تو صحیح. کہتے ہیں جی مسٹرسٹ بہت ہے، یہ ہمیشہ اٹیک کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. بھئی آپ ان 60 دنوں میں تو دیکھیں نا، پاکستان نے اتنی محنت کی ہے. لک ایٹ دی 60 days نہیں، فرسٹ. پر آپ دیکھیں نا کہ دو ملک ہی آپ کے ساتھ جی سی سی میں کھڑے ہیں، قطر اور سعودی عرب. آپ قطر اور سعودی عرب کے جہازوں پر تو بمباری نہ کریں. چلو جی، آپ کویت اور بحرین پہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لاجک فل ہے. پر جب آپ نے قطر کے جہاز پر بمباری کر دی اور سعودی عرب پہ کر دی تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ کو دوستوں کا بھی لحاظ نہیں ہے. یہ بالکل صحیح ہے. بلکہ جارڈن پہ بھی میزائلز گئی ہیں جس کے اوپر وہاں الارمز ہوئے ہیں. بھئی آپ اتنا دور اپنے دشمنوں کی فہرست کیوں بڑھا رہے ہیں؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب جذبات اور آئیڈیالوجی کامن سینس کو ٹرمپ کرتے ہیں. دیکھیے، ہم سب لوگ پاکستان میں چونکہ یہ پاپولر نہیں ہے، ہم نے اپنا انالیسس کسی ملک کے حق میں نہیں کرنا ہوتا، ہم نے فیئرنس کے اوپر کرنا ہوتا ہے. یہ شک ہو رہا تھا کہ اس ایم او یو کے کلوزز کے بعد بھی، اور ویسے بھی ایران اپنا ہینڈ اوور پلے کر رہا ہے. جو ممالک اپنا ہینڈ اوور پلے کرتے ہیں اور ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہ غلطی پر ہے. یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اس معاملے میں ایران لینز کے ڈیمارکیشن کے اوپر ٹھیک ہے. وہ جو آرٹیکل 5 ہے وہ یہی کہتا تھا، اس میں ایران کا پوائنٹ زیادہ ٹھیک ہے. لیکن آپ ہر 2 دن کے بعد اگر آپ ان ٹاکس کو سسپینڈ کریں گے تو دوسری سائڈ بھی تو یہی کہے گی کہ آپ پہ تو ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے، آپ تو اسی قابل تھے کہ آپ پہ اٹیک کیا جاتا. اس لیے ایران کو تھوڑا سا ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے. آئی اگری ود یو، یہ میرا بھی یہ خیال ہے. جب آپ ایک اپنا ہینڈ اوور پلے کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ایک قسم کا خدا نخواستہ اومنیپوٹنٹ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب تو کوئی راستہ ہی نہیں، تو پھر آپ تمام دنیا کو اپنے خلاف کرتے ہیں. کو یہ سوچنا چاہیے پورے ویسٹرن یورپ میں سے کوئی نہیں آیا. اس کا نیٹو میں کتنے جملے ایران کے خلاف کہے گئے ہیں. تو ایران کو بھی سوچنا چاہیے یہ تمام دنیا سے نہیں لڑ سکتے. اور اگر چلے ان ایزی جنگ بھی ہوتی رہی، امریکہ بھی نہ جیتا تو ایران بھی نہیں جیتے گا. ایران کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. وہ بلاکیٹ دوبارہ کر دے، ایران کی اکانومی پیرالائزڈ ہے پہلے، وہ اور خراب ہو جائے گی. تو لہٰذا ایران کو تھوڑا سا پاکستان کی بات بھی ماننی چاہیے. میرا خیال ہے پروٹوکول چھوڑ کے فیلڈ مارشل صاحب نے فارن منسٹر کو کال کی ہے بجائے پریزیڈنٹ کے، تو اس میں بھی یہی باتیں ہوئی ہیں. تو ایران شوڈ ان 60 دنوں میں ریسٹرینٹ کر لے. ذرا دیکھے تو صحیح کہ دوسری سائڈ آفر کیا کر رہی ہے. اچھا، اب صورتحال ذرا اور آگے چلتے ہیں. امریکہ سے یہ خبریں ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ اس لڑائی میں شامل نہ ہوں. ابھی جو وہ ایران پر سٹرائکس کر رہے ہیں اس میں اسرائیل شامل نہ ہو. لیکن آج جو ایران پر سٹرائکس ہوئی ہیں وہ امریکہ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں کی ہیں، اور کوئی پتہ نہیں لگ رہا کس نے کی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ اسرائیل نے کی ہیں، لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے میں نے بھی نہیں کی ہیں. تو وہ کس نے کی ہیں؟ جی، وہ تمام سٹرائکس ہمارے نالج کے مطابق ساری امریکہ نے کی ہیں. میں نے پتہ کیا ہے، وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کی، لیکن وہ امریکہ ہی نے کی ہیں. ہاں، وہ والی سٹرائکس اسرائیل نے نہیں کی. اسرائیل لیبنان پہ سٹرائکس کر رہا ہے ریپیٹڈلی، جو اٹ سیلف بہت برا ہے. اب ایک اچھی خبر تھوڑی سی لبنان سے آئی ہے
کہ وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم سینٹ کام کے ذریعے اور فرینڈلی نیشنز کے ذریعے وڈرول کروائیں گے اسرائیل کا، لیکن آج ہی گھروں کو منہدم کیا، آج ہی 2 بچوں کی اور ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ جو سر جو یہ اگلے 2-3 مہینے ہیں، یہ آپ کو میں بتاؤں یہ بہت مشکل مہینے ہوں گے، کیونکہ ساری سائڈز اپنی ایڈوانٹیج میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں گی. اس کے بعد جا کے کہیں فیصلہ ہوگا کہ یہ پیس کا چانس ہے یا نہیں ہے. ابھی ہم مڈل آف دا روڈ پہ کھڑے ہیں جو کسی طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک ٹاکس ہوں گی. ٹاکس ہوں گے. اچھا، ایک اور خبر ہے بڑی امپورٹنٹ. ٹرکی جو روس سے S-400 لے رہا تھا، وہ اس نے کسی عرب ملک کو بیچنے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ امریکہ سے F-35 لے سکے. کرملن نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے. یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ ٹرکی کے لیے F-35 بہت امپورٹنٹ ہے. ٹرکی ایک اپنا طیارہ بھی بہت ایڈوانسڈ 5th جنریشن بنا رہا ہے، لیکن اس میں ٹائم لگنا ہے، اور اس میں سنا ہے پاکستان بھی ٹرین کر رہا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ہم 2 ایڈوانسڈ کنٹریز کے ساتھ، چائنیز ایئر فورس اور ٹرکش ایئر فورس کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ S-400 کی شرط سے نجات حاصل کریں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ملک کو بیچ رہے ہیں S-400. یہ اس کے اوپر اسپیکولیشن ہی ہو سکتی ہے. UAE کو تو وہ بیچنے نہیں لگے، کیونکہ UAE کا وہ ایک ایکسس اب ڈفرینٹ ہو گیا، تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے سعودی عربیہ، ہو سکتا ہے قطر ہو. وہ F-35 چاہتے ہیں، اور F-35 کے لیے میرا خیال ہے، دیکھیے اردوغان صاحب کی ایک حمیت والی، ایک پرائیڈ والی پرسنالٹی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے وہ بالکل دودھ اور شکر ہوئے تھے. انہوں نے ان کا نہ صرف ایز اے ہوسٹ بڑا زبردست استقبال کیا، کوئی ڈسوننس ٹرکی کی طرف سے نہیں آئی. تو میرا خیال ہے ٹرکی اور امریکہ کے درمیان کوئی کمپرومائز ہو گیا F-35 فائٹر ایئر کرافٹ کے اوپر. نہیں، پر آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ٹرکی کی جو انڈیپینڈنٹ پوزیشن تھی وہ کمپرومائز ہو گئی ہے؟ روس کہے گا ہم سے S-400 کی ڈیل لے کر آپ نے آگے بیچ دی، تو رشیا اس سے ناراض نہیں ہوگا؟ جی، رشیا ناراض ہو جائے گا، لیکن ٹرکی کے لیے میرا خیال ہے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت امریکہ ہے. انہوں نے بہت ڈیفیکلٹ چوائس کی ہے، نہیں مان رہے تھے، تھرو آؤٹ ڈسکس کر رہے تھے، لیکن لگتا ہے امریکہ نے اسٹرانگ کیا ہے. اور ابھی یہ اسپیکولیشن ہے، یہ میں نے بھی پڑھی ہے خبر S-400 والی، لیکن اس کی ابھی ویراسٹی پہ یقین ابھی دیکھنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پھر مسلم الائنس کی ہم بات کر رہے تھے، پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کا، تو وہ تو پھر ادھر S-400 نہیں لیا جا سکتا، تو مسلم الائنس کیسے بن سکتا ہے؟ مسلم الائنس کے بارے میں مزمل یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس کے خلاف نہ ہو. امریکہ یہ سمجھے گا کہ مسلم الائنس اس کو اس کی ڈیوٹی سے کسی حد تک نجات دے دے گی. وہ پاکستان بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات، ٹرکی کے بھی، سعودی عربیہ کے بھی، ایجپٹ کے بھی. امریکہ کو یہ سیٹسفیکشن ہے کہ یہ ممالک کہیں اسرائیل پہ میرے سے پوچھے بغیر نہیں چڑھ دوڑیں گے. یہ جو سیٹسفیکشن اس کو ہے نا، وہ اس سیٹسفیکشن پہ کھیل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف نہ ہو. جس طرح وہ S-400 کے خلاف ہے، اس طرح وہ اس کے خلاف نہ ہو. آپ کو یہ الائنس آگے چلتا نظر آتا ہے، یا ابھی یہ اس کی کوئی شکل بنتی نظر نہیں آ رہی؟ اس کی شکل بن جائے گی، لیکن اس سارے کا دار و مدار ایران میں امن کے ساتھ ہے. اگر ایران ہی کانفلکٹ میں رہتا ہے تو اور کیا الائنس بنے گا؟ پھر کوئی الائنس نہیں بنے گا. اچھا، جو قطری مذاکرات کار ہیں نا، وہ ایران چلے گئے ہیں آج. جب میں جو قطری مذاکرات کار ہیں وہ ایران روانہ ہوئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ قطری مذاکرات کاروں نے کشیدگی کم کرنے اور امریکہ ایران مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے، حالات پیدا کرنے کے لیے ایرانی حکام سے بات چیت کرنے کے لیے تہران گئے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے تہران سے بات کرنے گئے ہیں. کوئی بات امریکہ سے کی ہوگی، اور اب وہ ایران سے بات کرنے گئے ہیں. پاکستان ٹیلی فونز پہ ہے. پاکستان کی طرف سے اگر کوئی گیا، اصل میں محسن نقوی صاحب امریکہ میں ہیں، جن کا ایران جانے کا چانس تھا. پتہ نہیں امریکہ میں ان کے کن کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے نیو یارک میں ایک میٹنگ ہونی تھی زوران ممدانی کے ساتھ، اس کا ایران سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو شاید نہیں ہو سکی.
لیکن وہ وہاں ہے. تو یہاں سے اگر کوئی گیا ہے تو سیکریٹلی گیا ہے ایران، کیونکہ ایران سے بات کرنے کے لیے آپ کو فیس ٹو فیس جانا پڑتا ہے. الیکٹرانک کمیونیکیشنز اس کو وہ سیف نہیں سمجھتے. تو اس لیے کسی پاکستان کو بہت قطر کی طرح کلیدی، اصل میں قطر جو ہے نا، قطر یہ جو وارفیئر والی ٹاکس ہیں اس کا حصہ ایزیلی نہیں بن سکتا، کیونکہ قطر کو وارفیئر، نیشنل سیکیورٹی، لینز، انٹرنیشنل لا، اس کی کمانڈ قطر کے پاس نہیں ہے. قطر کے پاس اللہ کا دیا اور بہت کچھ ہے. قطر اس سارے پیس پروسیس کو خرید سکتا ہے. لیکن یہ جو ڈفرینسز آف اوپینین ہے ایران کے اور امریکہ کے، اس کے لیے پاکستان سب سے موضوع ہے. اچھا نہیں، اور اب ہم بات کر رہے تھے، آپ نیٹو کے اجلاس کو جو ڈونلڈ ٹرمپ کا انقرہ والا ہے، کامیاب سمجھتے ہیں ناکام سمجھتے ہیں؟ کامیاب ہوا ہے. اس لیے اچھا. کامیاب ہوا ہے کہ ان کی باتیں بڑی عجیب سی رہی ہیں. ایک تھیٹر چلتا رہا ہے، لیکن سب نے اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر، سب نے اپنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر، سب نے نئی ڈیولپمنٹس. آپ کو بلکہ اس اجلاس سے، شاید لوگ اس سے اختلاف کریں، یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی ڈکلائن شروع نہیں ہوئی. زیادہ تر لوگوں نے امریکہ کے اوپر بات نہیں کی. ڈونلڈ ٹرمپ ایک بل چائنا شاپ کی طرح پھرتے رہے، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، کبھی ایک بات کبھی دوسری بات، ایئر فورس ون کے اوپر کچھ اور، نیچے کچھ اور. لیکن دوسرے ممالک نے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نیٹو کی بقا امریکہ کی خوشنودی کے ساتھ ہے، اس لیے جو لوگ فوراً پاکستان میں اور کچھ اور جگہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ امریکہ تو ڈکلائن میں ہے، ایران نے قرار واقعی فتح حاصل کی. دیکھیے ایران نے اپنا بہت اچھا اپنے آپ کو پیش کیا، زبردست، لیکن یہ جیت اور ہار والی بات ابھی سوٹ نہیں کرتی. ابھی تک امریکہ دنیا کی واحد ملٹری سپر پاور ہے. اچھا، وہ آئے تو نئے ایئر فورس ون میں تھے ٹرمپ، گئے پرانے ایئر فورس ون میں ہیں، اور درمیان میں انہوں نے کہا میں ٹارگٹ بھی ہوں. یہ کیا تھا؟ اس کے بارے میں بھی بڑی اسپیکولیشن جا رہی ہے، کہ چل رہی ہے کہ وہ پہلے تو کہتے ہیں میں امریکہ خود بھی بناتا تو ایسا ایئر فورس ون نہیں بنا سکتا تھا. قطر کی گیم اٹھا دی اور واپس جاتے جاتے وہ دوسرے میں چلے گئے. دکھانا یہ چاہتے ہوں گے کہ بھئی امریکہ اینا بھی نہیں ماڑا، اسی بھی اپنے بھی وہ دو سر اپنے بھی تیار کر رہے ہیں بوئنگ کے نا، جو وائس پریزیڈنٹ یوز کریں گے ایک اور. بس سر ٹرمپ نا، کیا میں کہنا چاہیے، گاؤں کے ایک بوڑھے چودھری کی طرح ہے، جو آہستہ آہستہ بوڑھا بھی ہو رہا ہے لیکن اس کو اپنی جوانی کی فوقیت بھی یاد آتی رہتی ہے. اچھا یہ تھا. میں نے کہا شاید کوئی ایرانینز کا خوف تھا اور انہوں نے کہا پرانا ایئر فورس زیادہ سیف ہے، نئے ایئر فورس ون اتنا سیف نہیں ہے. سر نئے ایئر فورس ون کے کچھ ایسے سیکیورٹی فیچرز خود امریکیوں نے بتائے ہیں جو کہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شیلڈ ایسی ہو پرانے کے اوپر. دوسرا اسرائیل نے، اب اسرائیل جو ہے نا بہت مائنڈ گیمز کھیلتا ہے ٹرمپ کے ساتھ، کہ جی ایران کا ایک اور ہم نے جی پکڑا ہے پلان آپ کو اسیسنیٹ کرنے کا. اب اسیسنیشن کی بات اس وقت ٹرمپ کے کان میں کیوں پڑ رہی ہے؟ کیونکہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں دیکھا تم نے ایران کے سپریم لیڈر کو اسیسنیٹ کیا ہے، وہاں فیلنگ بہت سخت ہے تو تمہیں اسیسنیٹ کر دیں گے. تو یہ مائنڈ گیمز اسرائیل پلے کرتا ہے. ایران کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ٹیکنالوجیکل کیپیسٹی، کہ وہ ایئر فورس ون جو بھی ہو اس کو زائل کر کے ٹرمپ کو ایئر فورس ون پہ اسیسنیٹ کر دے یا کہیں بھی اور. ایران کی اسٹرینتھ، اس کی زیل، اس کی نیشنلزم، اس کی بردباری ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجیکلی ابھی اس قابل نہیں ہے. تو یہ اسرائیل پھر اس کو ٹرمپ کو ڈرا رہا ہے صرف. اور یہ بلوچستان کی گریٹ گیم کیا ہے؟ دیکھیں بہت حالات خراب ہو گئے ہیں، کشیدہ ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے وہاں منگی ڈیم کے اوپر جو کچھ ہوا ہے، اور جو زیارت میں جو کچھ ہوا ہے، پختون علاقوں میں جو کچھ ہوا ہے. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ گریٹ گیم؟ دیکھیے ہے یہ تحریک طالبان پاکستان ود کنائیونس آف انڈیا، ہے یہ وہی. ان کا پلان یہ ہے کہ جب یہ انہوں نے اس سے کم، یعنی کہ ایک یونی فوکل اٹیک کیے ہیں ایک جگہ پہ بلوچستان میں،
تو پاکستان آرمی نے ان کو نیوٹرلائز کر لیا، کافی حد تک کنٹرول کر لیا۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے 4 متفرق علاقوں میں جو ڈفرینٹ ایریاز میں تھے ان پہ ایک ساتھ اٹیک کیا۔ اس سے یہ تو ان کی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن میں پھر پرانی اپنی ایک نظریہ ہے جو ہمیشہ شیئر کرتا ہوں کہ بلوچستان اور کراس بارڈر ٹیررزم یعنی کہ ٹی ٹی پی اور بلوچستان کو ایک لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بلوچستان آپ کا اپنا انٹیگرل پارٹ ہے۔ بلوچستان کے ساتھ تاریخی طور پہ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اگر ان کی ڈیمانڈز بھی غلط ہیں، اگر ہمارے کی ڈیمانڈز بھی غلط ہیں، اگر ان کے گریونسز بھی ہیں، تو پاکستان کی کسی پولیٹیکل لیڈر کو، جس میں اس وقت ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، یہ بیوروکریٹک ملٹری اپروچ سے نہیں، پولیٹیکل لیڈر میں میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ لوگ یہ جے یو آئی کا نام لیں گے اور اس مولانا قسم کا فضل نہیں، الرحمان کا۔ مولانا فضل الرحمان کا۔ یہ اگر آپ کی کسی آدمی کی کریڈیبلٹی ہے جس کو کسی کا خوش آمدی نہیں سمجھا جاتا، نہ اسٹیبلشمنٹ کا نہ کسی اور طبقے کا، تو وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے وہ آج کل ایکٹیو پالیٹکس میں اس طرح نہیں پارٹیسپیٹ کرتے، ٹھیک ہے وہ گارنٹیز مانگیں گے کہ اگر وہ وعدہ کر کے آئے بلوچ یوتھ کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ تو اس کو پورا کیا جائے گا، جو کہ کسی کا بھی دینا مشکل ہے، کیونکہ وہ اپنی جو سینس آف فیئرنیس ہے وہ اس کے اوپر چلیں گے، وہ مصلحتوں کے اوپر نہیں چلیں گے۔ لیکن آپ ایک جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج اور کل سے تھوڑا ڈسٹرب بھی تھا، بہت سارے بلوچ لڑکوں سے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکے لڑکیوں، سب کو فون کیا، پولیس افسروں کو فون کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت صوبائی حکومت ہے بلوچستان کی، اس کے لیے بہت زیادہ نفرت ہے بلوچوں میں۔ یہاں لوگ بیٹھے ہیں جو کہ آن ریکارڈ بھی آنے کے لیے تیار ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ان کو یہ جو چیف منسٹر صاحب اور ان کی کیبنٹ ہے، اور ایون وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو کور کو لیڈ کر رہے ہیں اور جو باقی لوگ لیڈ کر رہے ہیں، شاید ان کی چینج ضروری ہے۔ دیکھیے اگر اتنا بڑا لاس ہو جائے، آپ موو کر کے آپ کسی فریش بریلینٹ انسان کو وہاں بھیجیں، ایک دن نہ رہیں۔ اگر وزیر اعظم صاحب نے وہاں رہنا ہے، بلوچستان اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ وہ سب سے بات کریں اور کسی طرح بلوچستان کے 3-4 دن وہاں سپینڈ کریں، لوگوں سے ملیں اور بات کر کے کہیں آگے چلیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات، میں بڑی تھیوریز آپ کو بتا سکتا ہوں، میرے پاس 4-5 چیزیں ہیں ذہن میں، لیکن میں بھی وہ امپیریلسٹ انسان نہیں بننا چاہتا جو بلوچوں کی جگہ یہاں بیٹھ کے، میں ایک پنجابی ہوں، میں پنجاب میں بیٹھا ہوں، تو میں یہاں بیٹھ کے کہوں جی میرے پاس فارمولا ہے۔ پہلے بچوں سے پوچھے تو صحیح، کیونکہ دیکھیے انڈیا اس وقت وہاں جائے گا جب انڈیا کو سپیس ملے گی۔ انڈیا کبھی بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اور مارکہ حق کے بعد تو آپ سمجھیں کہ وہ جس طرح ایک زخمی سانپ خطرناک ہوتا ہے یا ایک زخمی جانور خطرناک ہوتا ہے، وہ ہر اس چیز میں گھسے گا جو پاکستان کو نقصان پہنچائے۔ کیا آپ سوچ سکتے تھے؟ میں تو کبھی نہیں سوچ سکتا تھا، اگر ناردرن الائنس بھی ہوتی اور ان کا ایگریکلچر منسٹر ہوتا، وہ پاکستان کی بجائے ایگریکلچر ٹاکس کرنے دلی پہنچا ہو، یہ نہیں کہ ان کو محبت ہوئی ہے، بغض ہے پاکستان میں، صرف بغض ہے پاکستان میں، وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور ٹی ٹی پی نے جس طرح اوپنلی اس بہیمانہ یہ جو ظلم کیے ہیں، اس کی رسپانسبلٹی لی ہے۔ اس سے پھر آپ پاکستانی اسٹیٹ کو، پہلے تو میں کہتا تھا کہ آپ ریسٹرین کریں، آپ دیکھیں، آپ سوچیں، لیکن جب یار آپ اوپنلی یہ کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے خون بہا کے خوش ہو رہے ہیں، تو پھر پاکستان کی اسٹیٹ کو کائنیٹک ایکشن سے آپ نہیں روک سکتے۔ مطلب ہے ہم چاہیں بھی، آپ نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا،
افغانستان کے سپریم لیڈر پاکستان کے خلاف باتیں کرنے لگ گئے ہیں جو پہلے نہیں کرتے ہوتے تھے. پہلے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا افغانستان کی زمین کو نہ استعمال کرو، اب وہ کہتے ہیں پاکستان کو ہم زمینی طریقے سے یا اور طریقے سے، ہمارے پاس ایئر فورس تو نہیں، ہم اور طریقے سے، اور کیا دہشت گردی رہ جاتی ہے، اور ان کی لیڈرشپ پہ باتیں کرتی تو ہے. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر افغانستان کے ساتھ؟ ہمیں انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشنز، اور اگر ہمیں ایئر فورس کے علاوہ ہم یوز کر رہے ہوں گے، اگر ہمیں گراؤنڈ ٹروپس کو بھیج کے بھی ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو ختم کرنا پڑے، ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو، تو ہمیں وہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اب وہ اینمی آف پاکستان ہے. اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ جو بھی ہے، اس کے ساتھ آپ ایک بڑے بھائی کا ہاتھ ٹی ٹی اے کے اوپر ضرور رکھیں. ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کی آپ کی پالیسی ڈفرینسیشن ہونی چاہیے. اگر تو آپ کے پاس کوئی ٹائم لائن ہے رجیم چینج کی جو کہ اچھی نہیں ہوگی، ایک دو طالبان لیڈرز بدخشاں وغیرہ میں طالبان کے خلاف گئے ہیں، ان کا آرمی چیف وہاں پہنچا ہوا ہے ان سے بات کرنے کے لیے، لیکن رجیم کا بدلے جانے کا کوئی چانس نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ یہاں رجیم چینج کرے گا بھی تو ناردرن الائنس پہ ڈومیننٹ ہو جائے گی. اس لیے پاکستان کے پاس کوئی ایزی آپشن نہیں ہے. اگر انٹیلیجنس ملے تو ضرور اٹیک کرے، اور بدلے کی خاطر اٹیک نہ کرے، اور ٹی ٹی اے کی طرف پھر بھی ایک ہاتھ دوستی کا رکھے کہ بعد میں جب یہ فیز ختم ہو جائے گا تو پھر افغانستان کو بھی ریئلائزیشن ہوگی کہ کیا کرنا ہے. تیسری چیز، پاکستان کی ریاست کو، جس کا میں ایک بہت پراؤڈ ممبر ہوں، اس کو یہ دیکھنا چاہیے ہر 2 ہفتے بعد انالائز کریں کہ کیا بارڈر کلوز کرنے والی پالیسی جس سے پاکستان کے ٹریڈرز کا بھی نقصان ہو رہا ہے، کیا یہ پالیسی بہتر ہے پاکستان کے لیے؟ وہ پرانے زمانے میں وہ ایک گولا کانٹا ٹائپ چیز بناتے تھے، کہتے تھے کاسٹ بینیفٹ انالیسس، سوٹ انالیسس کہتے تھے، تھی تو تھرڈ کلاس چیز، لیکن اس کو کریں، دیکھیں کہ آپ کی کون سی پالیسی کامیاب ہوتی ہے، کون سی پالیسی کامیاب نہیں ہوتی. اور بلوچستان کو کے جو یوتھ ہیں ان کی طرف اپنا محبت کا ہاتھ رکھیں. بہت شکریہ عمران صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ.